بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حدیث المسلم میں یہ روایت مرکوز ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور وہ دونوں ہی نافرمان ہیں۔ وہ اکثر اوقات بیمار رہتے ہیں اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت عطا فرمائے اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور میری اولاد کا رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائے، کیونکہ وہ دونوں میری نافرمانی کرتے ہیں۔ میں جو کچھ بھی کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی۔ وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں، ان عملوں کی سزا اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانیاں، نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے کہ جو ان کی اولاد کو مصیبت میں ڈالتا ہے، نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھر میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور یہ شیطان ان ماں باپ کی اولاد کو بھڑکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر میں برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی ہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں برستی ہوں، اس گھر میں نہ ہی کوئی شیاطین آ سکتے ہیں اور نہ ہی بے برکتی، اور نہ ان کی اولادوں کو کوئی سایہ یا تنگ دستی پریشانی نہیں چھو سکتی۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، ہمارے گھر میں وہ پڑھے پڑھے ان پر مٹی جم جاتی ہے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرے۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، ان کو بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں، جہاں اللہ کے فرشتے نہیں آئیں گے تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکین کے گھروں میں نہیں آتے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہ دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ماں باپ کیا امید کریں کہ میری اولاد بھی فرما بردار ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کریں کہ ان کی اولادیں بھی سن کر ان پر اثر کریں، اور اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان بے حیا نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے بھی بچی رہیں گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث سنایا کریں۔ اپنے بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور پاکیزہ بیویوں کے قصے بھی سنایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرمانبردار ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پردے دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، اور جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس گھر میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں اولادیں بے حیا اور نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولاد کی پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی بے پردگی کی وجہ سے جہاں بے پردگی ہوتی ہے ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور دنیا بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں، ہماری تمام پاک بیویاں بھی پردہ کرتی تھی۔ آپ کا دل تو کبھی حضرت فاطمہ الزہرا سے مضبوط تو نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ پاک بی بی نے اپنے چہرہ مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے اور وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بابا حضور، وہ صحابی تو اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ اس لیے تمام بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ یہ ہمارے لیے پاک بی بی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی۔ اپنے پردے کو اپنا لیں تاکہ آپ کی یہ دنیا اور آخرت سنور جائے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ کسی دوسرے کی اولاد کے لیے اچھا نہیں سوچتے یا نہ دیکھتے، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی وہی فرمان جاری کر دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی برا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے بندے سے ایک ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کسی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی اولاد کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، تم اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو یا؟ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو تمہارا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ جب وہ صحابی گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی۔ وہ فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بے پردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اسی لیے ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو اور ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔
نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حرام یا حلال کا فرق نہیں کرتے ہوں یا کسی مسکین و غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہی بچے نافرمان، نالائق اور بے حیا اور بے شرم ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں، میں نے فلاں مال اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں، اور وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا شامل نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی اولاد نافرمان، بے حیا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو حق حلال کھلائے اور ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔